مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کو یہ خواہش رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہوں اور اس کی دعا کو رد نہ کرتے ہوں۔ ایسا شخص مستجاب الدعوات کہلاتا ہے۔ کوئی بھی شخص مستجاب الدعوات بن سکتا ہے، اس کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے کے لیے اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ جب کوئی بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہوئی دعا کو قبول فرماتے ہیں ان کے حق میں۔ تو جب ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی یہ چیز نصیب کرے، اور اس پہ آمین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی بن مانگے وہ چیز مہیا کر دیتے ہیں، وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ دعا کرے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ماننے والوں کی مغفرت فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمان جتنے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائیں گے، تو ساتھ اس شخص کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ دعا کرے کہ اے پروردگار سب مسلمانوں پہ رحم فرما، تو اللہ اس پہ بھی رحم فرمائیں گے۔ یہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے شفا کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شفا نصیب کریں گے۔ جب یہ کسی کے لیے کسی بھی کام کی دعا کرے گا کہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے، تو اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو یہ آسان سا ایک طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس پہ اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اور اس پہ رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ درد دل رکھنے والا دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کے کام کے لیے چلتا ہے ان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ جب یہ کسی پہ رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اور جو رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں دوسرے لوگوں کو شامل کریں۔ جب دوسروں کو اپنی دعا میں ہم شامل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیں گے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے، آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے تو دوسرے مسلمانوں کی تنگی رزق کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ سب مسلمانوں کے رزق کی تنگی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، تو اللہ اسے بھی روزگار نصیب کر دیں گے۔ رزق میں برکت کی دعا سب کے لیے کرے، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت کر دیں گے۔ شفا کی دعا کرے گا تو اللہ اسے بھی شفا نصیب کر دیں گے۔ جب یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ان کو بتائے بغیر، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کسی کے سامنے اس کے لیے دعا کرنا وہ تو اس کے مطالبے پہ ہوگا کہ کسی نے کہا مجھے بھی دعا میں یاد رکھو تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، لیکن پیٹھ پیچھے جو دعا ہوگی وہ اخلاص کے ساتھ ہوگی، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہیں ہوگا۔ جب کسی عمل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور دعا چونکہ خود بذات خود ایک عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، حدیث مبارکہ میں آیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا در حقیقت خود عبادت ہے۔
تو جسے اللہ مانگنے کی توفیق دے دے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی توفیق دے دے، تو وہ اپنی دعا میں دوسرے مسلمانوں کو ضرور شامل کرے۔ جب دوسرے مسلمانوں کو شامل کرے گا تو اس کی دعا برکت والی ہو جائے گی، قبولیت والی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مسلمان کو اخلاص کے ساتھ جو اس نے ان کے لیے دعا کی ہے وہ بھی عطا کریں گے، اور اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کی تھی۔ اس لیے یہ وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کسی کو بھی نہ بھولے، ہر دعا میں سب کو شامل کرے اور یہ دعا کیا کرے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ سب مسلمان جو آج تک کلمہ گو چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اگر ان سے کوئی کوتاہیاں ہو گئیں بتقاضائے بشریت تو اے اللہ ان سے درگزر فرما۔ تو اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے گا، فوت شدہ لوگوں کے، ان کی مغفرت بھی کرے گا، اور اس مانگنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہوئے ان پہ رحم کرے گا، اور اس پہ بھی اللہ رحم کرے گا، اس کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کریں، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے اور مستجاب الدعوات بننے کا ایک بہترین طریقہ اور وسیلہ ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔